بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور یہاں تقریباً 10-12 اس قسم کے احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں کہ خلق خدا اللہ کی مخلوق اگر ان کی رعایت رکھیں تو ملک کا نظام اور دنیا کا نظام صحیح چلے گا. حکمران طبقہ خاص طور پر اس کی رعایت رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر پھر برائی اور دنیا کے اندر فساد اور بے حیائی ان کا سد باب ہوگا اور منکرات اور ملک کے اندر بے چینی کی فضا قائم نہیں ہوگی. ان کی اگر رعایت نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں بات بہت تفصیلی ہے لیکن انہی احکام میں سے ما قبل میں بیان کیا ہے. فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. رشتہ داروں کو جن کے حصے شریعت نے مقرر کی ہے وہ تو آپ مرنے کے بعد ان کے حصے بھی ملیں گے. باقی ویسے ہی ہے کہ صدقات واجبہ وہ بھی دینا ہے اور صدقات نافلہ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ سائلین اور محتاج اور فقراء ان کا آپ کے مال کے اندر حق ہے. صرف زکوٰۃ 40ویں حصے پر آپ اکتفا نہ کریں بلکہ یہ ہے کہ روز بروز جہاں فقراء محتاج اور مساکین ہوں ان کو نفلی صدقات کا بھی دروازہ بند نہ رکھے. صدقات واجبہ تو وہ دینا ہی فقیروں کو مسلمانوں کو دینا ہے. باقی صدقات نافلہ کافروں کو بھی دینا ہے اور کافروں پر بھی اس کا دروازہ آپ بند نہیں کر سکتے. ایک موقع پر صحابہ نے کچھ احتجاج تو کیا تھا کہ جو کافر اللہ کے دشمن ہے اور رسول کے دشمن ہے تو ہم ان کو کس طریقہ بری ہے کہ صدقہ دیں گے اور لہذا اس کا دروازہ ہمیں بند کرنا ہے. کافر بھوک سے اگر ہمارے دائیں بائیں مر جائے تب بھی اس کو کچھ نہیں دینا ہے. اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت آپ کے ذمہ پر نہیں ہے اور آپ کے ساتھیوں کے ذمہ پر نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. خرچ کرنا ہوگا آپ کو, اس کا دروازہ آپ بند نہیں کریں گے. کبھی کوئی خدا کا بندہ غصہ میں آ کر کے, اور وہ نبی کے بعد اس کا درجہ ہے جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے, نبوت کے بعد کائنات میں سب سے بڑا درجہ وہ صدیقیت کا ہے اور ابو بکر کا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد, بلکہ نبی میں اور صدیق میں صرف 19-20 کا فرق ہوتا ہے, زیادہ فرق نہیں ہے, 19-20 کا فرق ہے. صدیق بھی کبھی غصے میں آ کر کے وہ کہتا ہے کہ جی مستح جنہوں نے میری بیٹی پر الزام بھی لگایا اور جن لوگوں نے منافقین نے اس الزام کو, عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا اور اس کو اڑایا, اور اس سیلاب کے اندر حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسان, یہ لوگ بھی اس میں بہہ گئے تھے. اور یہ حضرت ابو بکر کے
رشتہ داروں میں سے تھے، عزیزوں میں سے تھے، محتاج تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے غصے میں آ کر کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی پر اور محمد رسول اللہ کی زوج مطہرہ پر جو انسان الزام لگائے اور میں اس کو روز بروز اپنے مال میں سے صدقہ دوں اور اس کا ہاتھ بٹاؤں، اس کے ساتھ تعاون کروں، اس کی دستگیری کر لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں بالکل نہیں کروں گا آج کے بعد۔ سبحان اللہ، ایک انسان کی بیٹی پر لوگ الزام لگائے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، حجر و شجر بھی رو رہے تھے، اور اماں فرماتی ہیں کہ ایسا غم تھا کہ فالکن کبدی، کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس قسم کا الزام لگایا، بخاری کے الفاظ ہیں فالکن کبدی، ایسے لگ رہا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور میرے جگر کو چیرا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ والدین کو کتنا صدمہ ہوگا۔ صدیق اکبر کہتے کہ نہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد، انہوں نے بعد میں توبہ کیا، حضرت حسان نے توبہ بھی کیا، اور توبہ کر کے یہ بھی کہا کہ اے اللہ، والدہ پر ہماری جن لوگوں نے الزام لگایا ہم بھی تھوڑے سے متاثر ہو گئے اور اس سیلاب کے اندر ہم بھی بہہ پڑ گئے، اللہ سزا دینا ہے مجھے اس دنیا کے اندر سزا دے دو، آخرت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر و رسول اللہ ہے، ممبر پر جن کو بٹھا کر کے محمد رسول اللہ ان کو فرماتے تھے کہ صحابہ کو اشعار سناؤ اور میرے طرف سے مدافعت کرو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کے ہاتھ بٹا دو، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خصوصی اس کا تعاون ہو۔ اتنے بڑے آدمی حضرت حسان، لیکن وہ بھی اس سیلاب کے اندر بہہ گیا، وہ بھی اس سیلاب میں بہہ گیا۔ بعد میں آپ نے توبہ بھی کی، اور توبہ کر کے اماں عائشہ کے پاس آتا بھی تھا، اپنی والدہ کے پاس۔ اماں جی کو لوگوں نے تیش دلانے کے لیے کہا کہ اماں جی یہ بندہ کس طرح آپ کے پاس آتا ہے؟ حضرت حسان، انہوں نے تو آپ پر الزام بھی لگایا تھا، جن لوگوں نے اس الزام میں یہ بھی، اس نے بھی تو بات اڑائی۔ تو اماں جی نے فرمایا کہ اب اس نے توبہ کی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، توبہ کی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ لہم عذاب عظیم، جن لوگوں نے عائشہ پر الزام لگایا وہ سنگین قسم کا عذاب اللہ ان کو چکا دے گا، تو جن کے لیے عذاب عظیم ہے آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ تو اماں جی نے کہا عذاب عظیم کو آپ لوگ دیکھ نہیں رہے، عذاب عظیم تو اس کو مل گیا ہے تو میں نے معاف کر دیا، عذاب عظیم تو آ گیا اس پر۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سا عذاب ہے؟ یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، کون سا عذاب ہو گیا؟ فرمایا کہ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَىٰ، جب یہ نابینا ہو گیا، دنیا کے اندر اللہ نے بینائی سلب کی ہے، بس بات ہے میں نے معاف کر دیا۔ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَىٰ، نابینا ہو گیا، بینائی چلی گئی، لہذا میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا بھی ہے کہ میری ماں باپ، میری عزت اور میرا ناموس محمد رسول اللہ پہ قربان ہوں، لہذا میں نے معاف کر دیا۔ یہ بھی بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس سیلاب کے اندر یہ بھی متاثر ہو گیا اور انہوں نے بھی عائشہ کے خلاف الزام اڑائے، تو اس لیے میں آج کے بعد اللہ کی قسم بھوک سے مرے مستح، لیکن اس کو 1 روپے بھی نہیں دوں گا۔ تو قرآن نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم میں سے کوئی مالدار آدمی کبھی بھی قسم نہ اٹھائے، مال کو دے کر کے اڑنا نہیں، غربت دے کر کے مرنا نہیں۔ جی ہاں، مالدار جو ہے نا مال کو دے کر کے اڑتے ہیں، مال دے کر کے اڑنا نہیں، اور اپنی غریبی دے کر کے مرو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو وہ مالدار ہے، صبح کو وہ بھوکا بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ صبح کو آپ بھوکے، رات کو آپ مالدار بن جائے۔ یہ رات اور دن، یہ سردی اور گرمی، یہ سورج اور چاند کا انقلاب تو دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے تو قسم اٹھائی کہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کریں، درگزر کریں۔ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کی تمام گناہوں کو مٹا دے؟ خرچ کرو کرو۔ حضرت ابوبکر کو پتہ چلا، کہنے لگے بلا بلا یا ربنا، اے اللہ میں خرچ کروں گا۔
بلا انا احب، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، بالکل مجھے محبوب ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ باقی میری بیٹی پر الزام لگایا، جب میرا اللہ بھی فرما رہے کہ معاف کرو تو میں کیوں معاف نہیں کروں گا؟ معاف کر دیا انہوں نے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، نظام کو چلانے میں ایک یہ ہے کہ مسکینوں کو، فقیروں کو، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مسکین نظام چلانے میں جو ہم لوگ قرب و جوار والے جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، لیکن فقہاء نے لکھا کہ یہ جو ریڑیوں پر یا ٹھیلے والے دکانوں پر جو سبزیاں رکھی ہوتی ہے، جو فروٹ رکھا ہوتا ہے، ان میں کبھی کوئی نور نہیں ہے۔ یہ جو ٹھیلوں پر جو لگا دیکھا ہے آپ نے، فروٹ مروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس علاقے سے وہاں سے پھل فروٹ خریدو، وہاں سے سبزیاں خریدو کہ جہاں پر یہ کہ فقیروں کی بھی رعایت لوگ ہو، ایسی سوسائٹی ہو، اور جہاں فقیر گزر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ جی یہاں کس قسم کے پھل فروٹ رکھے ہوئے، لوگ پھل فروٹ کھا رہے ہیں اور ہمیں روکی سوکی نہیں ملتی، تو وہ صرف اتنا سا کہتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہے کہ اس نے یہ وہ نور نکال دیا ہے، ان پھلوں سے نور نکال دیا ہے، ان سے وہ برکت نکال دی۔ مالداروں کے گھر میں یہ آگ لگائے گی، یہ وزیروں کے وزارتوں میں آگ لگائے گی۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو میں بلوچی میں بتا دوں کہ باہر کے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا پھل فروٹ وغیرہ، اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں آئس کریم ہے، بوتل پہ بوتل، کپڑے پہ کپڑے، اور غریب کا بچہ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے سے ان کی شکل بھی اچھی ہے، اس کے اخلاق اور عادات بھی اچھے ہیں، اور وہ وہاں سے گزرے پھر صرف اتنا سکے۔ جی ہاں، یہ ہوتا ہے۔ آپ کے بچے وہ عید میں کپڑے پر کپڑے اعلیٰ قسم کے جوڑے، اور تیرے اور میرے اور ہمسائے، چاہے وہ کافر بھی ہوں میرے اور آپ کے ہمسائے، ان کے بچے میرے اور آپ کے بچوں کو دیکھیں تو پھر آگ تو اس طرح لگتی ہے کہ پیچھے بھی کوئی طاقت ہے۔ بانسری جب بجتی ہے، بانسری کو کوئی بجا رہا ہے، وہ بانسری خود نہیں بجتی، بانسری میں پاور اور کرنٹ کسی اور کی ہے۔ وہ جو تو جو کہتی ہے وہ بانسری کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پیچھے کسی اور کی آواز ہے۔ یہ جو ہاتھ اوپر جا رہا ہے، یہ بھی نیچے جا رہا ہے، اب یہ میری مرضی کے مطابق، اب جب تک اس کی مرضی ہے میری مرضی ہے، جب تک اس کی مرضی ہے میری مرضی ہے۔ اس کی مرضی ہاتھ ہلا، اٹھا، میں اٹھا رہا ہوں، اس کی مرضی نیچے رکھ، اس کی مرضی ہے کما لے، اس سے کما رہا ہوں، اور کہیں میری مرضی آتی ہے کہ گردن ٹھیک ہو جائے لیکن اس نے ایسے کر دیا، اور کہیں میری مرضی ہے کہ ہاتھ کام کرے لیکن ہاتھ میرے شل ہو گئے، کہیں میری مرضی ہے کہ چلو باتھ روم تک تو چلو لیکن مجھے پاؤں سے شل کر دیا۔ یہ ہے میری اور آپ کی مرضی، اس وقت تک چلے گی جب تک اس کی مرضی ہوگی، اور کہیں میری مرضی اس کے خلاف جب ہو گیا نا، میں بغاوت کی ایک حد ہو کر کے پھر ایک جگہ پر پھر ایسا اسٹیج پر میں پہنچتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اٹھ نہیں پاتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، پیچھے کوئی اور ہے ڈوری جس نے اپنے پاس رکھی ہے، پتنگ ادھر اڑتا ہے، اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں اوپر گیا ہوں۔ پتنگ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، پتنگ اوپر اڑتا ہے، وہ پتنگ یہ نہ کہے کہ سب سے اونچا ہوں، تیری ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کھینچ کر کے تجھے زمین پہ پہنچائے گا، تیری ڈوری کسی اور کے پاس ہے۔ جانور کے گلے میں رسی ڈالی، ادھر پھر بکرا ہے، اس کو بھی ٹکر مار رہا ہے، اس کو زیادہ مست نہیں ہونا چاہیے۔ چھری تیرے مالک کے ہاتھ میں، اس کی بیوی کو ٹکر نہ مار، اس کے بچوں کو ٹکر نہ مار، اور وہ اللہ پھر یہ کہ کھلا رہا ہے، اصل مالک تو وہی ہے، تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میرے دین کو بھی ٹکر نہ مارو، میرے نبیوں کو بھی ٹکر نہ مارو، مسجد میں ٹکر نہ مارو، مولویوں کو بھی ٹکر نہ مارو، تبلیغیوں کو بھی ٹکر نہ مارو، ٹکر مارو گے تو ٹھیک کر دوں گا پھر انشاءاللہ، کسی حد تک ہو سکتا ہے۔ چلو مسکینوں کا حق دے دو، یہ بھی
ملک چلن اور مسافروں کو سفر کے دوران آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ولا تبذر تبذیرا، اور عیاشیوں میں پیسہ نہ اڑاؤ۔ ایک تبذیر ہے اور ایک اسراف ہے۔ اسراف یہ کہ ایک لوٹے پانی سے آپ کا وضو بن سکتا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، وضو آپ کی ضرورت ہے، ایک لوٹے سے آپ کا وضو ہو سکتا ہے اور آپ 2 لوٹوں سے وضو کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ وضو تو کرنا ہے آپ کو، نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، ایک لوٹے سے آپ کا وضو بن سکتا ہے تو آپ 2 لوٹے 3 لوٹے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ صحابی کو میرے نبی نے فرمایا کہ دریا کے کنارے پر ہو جاؤ تب بھی زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں آپ کو، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى یہ اسراف ہے۔ اور قرآن اسراف نہیں کہہ رہا، کہتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں پیسہ نہ اڑاؤ، غریبوں کا خیال کر لو۔ اسراف میں تو یہ کہ میری ضرورت ہے لیکن ضرورت سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہوں، 2 روپے سے میرا کام ہو رہا ہے 6 روپے لگاتا ہوں، 10 روپے سے میرا کام بن رہا ہے 20 روپے لگاتا ہوں، ہے میری ضرورت ہے، یہ اسراف ہے۔ اور دوسرا تبذیر ہے کہ میری ضرورت بھی نہیں ہے، میری ضرورت بھی نہیں ہے، اداکاروں کو لا کر کے نچانا یہ کون سی میری ضرورت ہے، طبلہ والوں کو لا کر کے وہ جو ناچ رہے یہ کون سی میری ضرورت ہے، گھوڑے کی میرے گھوڑا تو گھاس کھاتا ہے لیکن میرے گھوڑے وہ پستہ کھاتے ہیں اور دیسی گھی کھاتے ہیں، اس پہ کیسے اس ملک پہ امن آئے گا؟ یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس طرح عیاشیاں کرنے والے اور یہ فضول خرچی مبذر یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان کی شکل انسان کی ہوگی، انسانوں کے گھر پہ پیدا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اسراف الگ چیز ہے، اسراف میں میری ضرورت ہے 10 روپے لیکن میں 20 روپے لگا رہا ہوں، 20 روپے میری ضرورت ہے میں 50 لگا رہا ہوں، پھر بھی وہ کام میری ضرورت ہے، لیکن تبذیر میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے مولویوں نے بھی وہ بھی کتوں کو کلیجہ کھلانا شروع کر دیا ہے اور بلیوں کو دودھ اور مکھن کھلاتے ہیں، یہ بھی آ گیا ہے، یہ تبلیغیوں میں بھی آ گیا، مولوی میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ پیر صاحب کا جب یہ حال ہو تو مرید کیا کریں گے؟ پیر جب ایسے بغیرت بنے، پیر کا جب حال یہ ہو کہ مکھن کھا رہے بلی، واہ بلی واہ تو مکھن کھا، وہ بلا کتنا خوش قسمت تھا، تیرا باپ اس کی دعا لگ گئی، اور تیری ماں جو بلی وہ کتنی خوش قسمت تھی، اس کی دعا آپ کو لگ گئی، اور وہ انسان وہ فقیر کتنا بد قسمت ہے، اس کے ماں بد قسمت ہے کہ بیٹا اور بیٹی ان کے ٹھوکر کھا رہے، ان کو روٹی بھی نہیں مل رہی۔ وہ کتا کتنا خوش قسمت ہے، اور وہ کتا کتنا خوش قسمت ہے جس کا جو باپ جو کتا ہے وہ اس کی دعا قبول ہوگی، اور وہ کتیا بہت خوش قسمت ہے، وہ بہت نسلی قسم کے ہے، اس کی دعا لگ گئی کہ ان کا بیٹا کتا ڈیفنس میں پہنچ گیا، ڈیفنس میں پہنچ گیا اور صدر میں پہنچ گیا، اور وہ اعلیٰ اسپیشل قسم کے کار میں جب کہ بٹن لگاتے ہیں کار کا دروازہ کھلتا ہے، آ بیٹا آ، تو بیٹا آ کر کے سوار ہوتا ہے۔ بیٹا ہمیشہ اپنی والدین کے جنس میں سے ہوتا ہے، یا تو کتا ہے یا تو کتا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے تو یا تو کتا ہے یا وہ انسان ہے کہ تو اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے۔ ہم لوگوں نے مولویوں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں نا، اور آپ بھی یہاں سے جانا، بیٹا اور بیٹیاں ہمیشہ والدین کے جنس سے ہوا کرتے ہیں، ماں باپ میں اور اولاد میں جنسیت ایک ہوتی ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو سے جو، گندم سے گندم اگے گی، جو سے جو اگے گی، جوار سے جوار اگے گی، گندم سے خربوزہ حاصل نہیں کر سکیں گے، خربوزے کے بیج سے گندم حاصل نہیں کر سکیں گے، تربوزہ سے آپ خربوزہ حاصل نہیں کر سکیں گے، خربوزہ سے تربوزہ حاصل نہیں کر سکیں گے، نیم سے کبھی آم کا پھل آپ کو نہیں ملے گا، آم سے کبھی نیم کی ہے کہ نمولی آپ کو نہیں ملیں گے، جنسی ہوتا، پھل وہی ہوگا، اولاد پھل ہوتی ہے والدین کی، نیم سے تو نیم کڑوا، آم سے تو آم آئے گا آپ کو، گندم سے گندم آئے گا۔ تو اب کہتا آ بیٹا سوار ہو جا، کتے کو کہہ رہا، کتا دوڑ کر کے فرنٹ پہ آ گیا،
کتا آ کر کے فرنٹ پہ سوار ہو گیا تو عرض کر رہا ہوں کہ دونوں میں سے ایک چیز ہے، یا تو کتا ہے یا وہ انسان ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو کتا ہے، تیری شکل انسان کی ہے لیکن تو کتا بن گیا. اور قرآن کہتا بھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو آداب مقرر کیے، جو دائرہ انسانیت کے لیے مقرر کیے، انسان جب اس دائرے سے باہر نکلے گا شکل اس کی انسان کی ہوگی، لیکن پھر اس کو منڈی میں لے جاؤ بیچ دو اس کو. جیسے منڈیوں میں جانور بکتے ہیں نا، جب کافر خدا کا باغی بنتا ہے نا تو پھر جہاد کے موقع پر جن کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ انسان ہوتے ہیں، جن عورتوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ انسان ہوتی ہے، وہ لونڈیاں ہوتی ہیں. لیکن اب انسانیت کا حکم کا نہیں رہے گا، باقاعدہ منڈی لگتی تھی پہلے، وہ اب بھی اجازت ہے اس کی، یہ منسوخ نہیں ہے. اب ایک بین الاقوامی حکم کے تحت، بین الاقوامی معاہدہ کے تحت کوئی کسی کو بیچ نہیں سکتا. شکل اس کی انسان کی ہو، جتنا خوبصورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب یہ اس دائرہ کو، اس کو جب چھوڑے گا، خدا کے ساتھ بغاوت پہ آئے گا نا، تو پھر میں عرض کر رہا ہوں انہم الا کالانعام امہاتنا ولدننا احرارا، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کی ہے، آزاد. انسان بکتا نہیں ہے، لیکن انسان جب باغی بنتا ہے تو پھر جانور بنتا ہے. اب اس کی منڈی لگے گی. اسلامی حکومتوں میں منڈی لگتی تھی. آپ کو بکرا پیڑی سے جیسے گدھے گھوڑے ملتے ہیں نا، بکرا پیڑی سے گائے ملتے، اسی طرح تو غلام بھی ملتے تھے. اسی طرح تو غلام کو بیچا جاتا تھا. ترتیب یہی ہوگی. اسراف میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی ضرورت ہے 10 روپے، آپ 20 لگا رہے، پھر بھی یہ بھی ناجائز ہے. لیکن تبذیر میں یہ ہے کہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی آپ کی نہیں ہے. یہ ناچ گانوں پر جو ہمارے پیسے لگتے ہیں، یہ شراب پر، یہ سارے تبذیر ہے. اور ان المبذرین اس قسم کے عیاشیوں میں پیسے اڑانے والے، یہ انسان نہیں ہے. کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہے، یہ شیطانوں کے چیلے ہیں. گھوڑے کو بھی پستہ کھلانا ہوتا ہے، گھوڑا بھی پستہ کھائے اور غریب بھوک سے مرے. اور بلیاں بھی مکھن کھائیں، کتے بھی مکھن کھائیں. آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اخبارات میں آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. تو پھر ان کو مکھن کھلا، تو ان کو مکھن کھلا. میرا خالق تجھے اس کائنات کے اندر ایسا نچا دے گا، الو کا پٹا، تجھے کوئی دیکھے، تو جتنا بھی لگ جہازوں میں گھوم پھر، دور اقتدار، زمام اقتدار تیرے ہاتھ میں ہو، لیکن اللہ کی قسم تیرا حال یہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس طرح تجھے جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. اگر کوئی فقیر اگر آ جائے اور آپ کو امید ہے کہ آگے اللہ آپ کو مال دے گا، وقتی طور پر آپ کو گنجائش نہیں ہے دینے کی، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. آسان بات اس سے کہہ دو، آسان بات اس سے کہہ دو کہ پیارے اس وقت دینے کی پوزیشن نہیں ہے میری، اللہ دے گا، اللہ گنجائش دے گا، دے دوں گا آپ کو. اللہ دے گا، گنجائش دے گا، گنجائش پیدا کر دے گا. مولوی صاحب کیا، اس نے کہا مسجد بنا رہے. تو سامنے والے نے کہا کہ میرا وہ لے لو، وہ جو میرا پیشاب والی جو نلکی ہے وہ لے لو. مولوی صاحب نے رسید لکھا، رسید میں لکھ دیا، کہا کتے کا بچہ قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، عدالت اللہ کی ہوگی، گواہ محمد ہوں گے. سمجھے؟ کہا کہ جی مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے. کہنے لگے کہ جس سے میں پیشاب کرتا ہوں نا، وہ جو نلکی ہوتی ہے وہ لے لو. تو مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ ایک گدھے نے اور ایک کتے نے، خنزیر نے اللہ کے راستے میں اس طرح چندہ دیا ہے. اور کہنے لگے کہ قیامت کے دن میں مظلوم آ کر کے میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، کتے کا بچہ. یاد رکھ لینا. پھر لوگ تیار ہو گئے، یہ کوئٹے کا واقعہ ہے، تیار ہو گئے لوگ اس کو مارنے کے لیے. لوگ مار رہے تھے، کہنے لگے کہ ہوش آ گیا، کہنے لگے مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، نہ دو. آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. گردن پہ ہاتھ باندھ نہ رکھو. بخیل 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 بخیل.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ہاتھ مکمل کھولو بھی نہیں، سارا کا سارا اٹھا کر کے دے دیا. فتقعد ملوما محسورا، اگر بخیل بن جاؤ گے لوگ ملامت کریں گے، اور پورا خرچ کرو گے تو حسرت خود افسوس کرو گے. اس لیے تھوکے آدمی اس طرح نہ پیشانی پہ تھوکے نہ داڑھی پہ تھوکے، درمیان سے تھوکے. آپ بات سمجھ رہے؟ تھوکنے میں یہ اچھا نہیں ہے کہ پیشانی پہ تھوکے، یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ داڑھی پہ تھوکے، تو درمیان سے تھوکے. بخیل بھی نہ بنو کہ تیرے ہاتھ یہاں گلے پہ بند ہے، کسی کو روپے بھی نہیں دے رہے، اور ایسا سخی بھی نہ بنو کہ سارا کا سارا اٹھا کر کے آپ نے دے دیا. یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ کاملین اور مکملین، یہ ان کا شیوہ ہے، یہ ان کی، وہ ابو بکر جیسا کہ سارے گھر کے جھاڑو لگا کر کے. یہ فتویٰ نہیں ہے، مفتی آپ کو فتویٰ نہیں دے گا، کوئی مولوی اس طرح فتویٰ نہیں دے گا. ہمارے بعض ساتھی جوش میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ دے گا، سارا جھاڑو لگائے. نہیں، اس طرح نہ کرو، پھر بیوی بچے کافر بھی تو بنتے ہیں، بیوی بچے کافر بھی بنتے ہیں. جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس شریعت نے، جس نے روٹی اور لقمہ ہمارے منہ سے لے لیا، اس دین نے لقمہ ہمارے منہ سے لے لیا، جا تو مولوی بن، جا تو تبلیغی بن، جا تو بن جا، ہمیں یہ دین نہیں چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کی سخاوت نے بڑا فائدہ دے دیا، سارے گھر کا جھاڑو آپ نے لگا دیا، بچے تیرے مرتد بن گئے، بے ایمان بن گئے. واہ واہ، کیا طریقہ ہے شریعت کا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، کا ہاتھ یہاں باندھ کر کے نہ رکھو، بخیل بھی نہ بنو. ولا تبسطها كل البسط، ہاتھ کھلے بھی نہ چھوڑو، مکمل سارا کا سارا جھاڑو اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیا. فتقعد ملوما، قابل ملامت، بخیل بن جاؤ گے لوگ ملامت کریں گے. محسورا، حسرت کرو گے، افسوس کرو گے. اگر یہ ہے کہ سارا کا سارا دو گے تو پھر حسرت کرو گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے پھیلا دے. فیاضی کسی اور کی ہے، پیچھے کوئی اور ذات ہے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اس کو پتہ بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے. شکر ہے اللہ گدھے کو، اللہ تعالیٰ گدھے کو سینگ نہیں دیتا. گدھے کو اگر سینگ ہوتے تو اپنے اوپر سواری کے لیے کبھی بھی نہ چھوڑتا. گدھے کے اگر سینگ ہوتے تو اپنے اوپر بوجھ رکھنے کے لیے قطعا نہ چھوڑتا. اس کے سینگ بھی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو دولت کو برداشت کرتے ہیں، کم لوگ ہیں کہ جو دولت کو برداشت کرتے ہیں. بعض تو ندید 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 دید دید گڑید، دیکھا نہیں ظالم کے بچے، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بکواس نہ کر، تیری دیت، تیرا خون بہا میرے جیب میں رکھا ہوا ہے، تو ہے کون مجھے جان، میں کس جاگیردار کا بیٹا ہوں مجھے جان، مجھے جانتے بھی ہو میں وہ ہوں کہ جو اپنی ہوا کو روک بھی نہیں سکتا. کتنا طاقتور ہوں میں، وہ طاقتور ہوں کہ میری ٹٹی اگر آ جائے تو 2 گھنٹے بھی اس میں تاخیر نہیں کر سکتا. ہے کتنے طاقتور ہیں ہم لوگ، کتنے طاقتور ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کشمش کو دیکھو کتنا میٹھا ہے کشمش، لیکن اس کشمش میں بھی سوراخ ہے، تھوڑا سا ڈنڈا اس میں بھی گیا ہوا. کشمش کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ کشمش، اب کشمش کے مور کتنا خوبصورت ہے. مور جب ناچتا ہے اس کے پر دیکھو بکتے ہیں باقاعدہ، کیسا خوبصورت ہے. ناچتے ناچتے اپنے اس طرح کر کے، اپنے یہ کہ پروں کو اس طرح رنگ برنگ، کیا رنگ ہے اس کو. ناچتے ناچتے پھر وہ اس طرح نہیں دیکھتا، پھر ایسے پہلے تو اس طرح یہ ہے، پھر جیسے ایسے سر نیچے کر کے اپنے پاؤں کو دیکھتا. آپ نے دیکھا پاؤں پہ کھردراہٹ ہے، پاؤں بہت بیکار ہے اس کے. پاؤں کو دیکھ کر کے میں نے موروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جی. پھر وہ مور روتا ہے، پھر وہ مور روتا ہے کہ کیا خوبصورتی ہے اور کیا پاؤں. کلہاڑا کہتا ہے کہ میں کاٹتا ہوں، تو کاٹ، لیکن تیرے اندر سوراخ ڈنڈا بھی گھسا ہوا. یہ وہ بڑے بڑے ہمارے حکمران، وہ بڑے بڑے ہمارے پیر، بڑے بڑے لوگ، بڑے 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 بہت بڑے بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے کہ اللہ کہتا ہے کہ واہ کتنے بڑے ہو. جب ہوا آ جائے تو اس کو روک بھی نہ سکے، جب ٹٹی آ جائے تو اس کو روک نہ سکے، پیشاب آ جائے تو اس کو روک نہ سکے. تو اپنی بڑائی کا اندازہ لگا کہ تو کتنا بڑا ہے.
تو کتنا بڑا ہے کہ پیشاب کے سامنے تو ڈھیر ہے، باہر تو شیر ہے، پیشاب کے سامنے ڈھیر ہے، باہر تو شیر ہے، ٹٹی کے سامنے تو ڈھیر ہے۔ واہ پہلوان واہ، زندہ آباد، واہ پہلوان واہ، واہ پہلوان واہ۔ اس دنیا میں کوئی کامل اور مکمل نہیں، ہر ایک میں کوئی نقصان ہے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہا چہرہ تیرا خوبصورت ہوگا، ہاتھ تیرے طاقتور خوبصورت ہوں گے، پاؤں تیرے خوبصورت ہوں گے، کپڑے تیرے خوبصورت ہوں گے، لیکن اس کو بھی تو دیکھ لے، اس کو بھی دیکھ لے، اس کے اندر زعفران رکھے ہوئے نہیں، اس میں گندی گند رکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو اس گند سے پاک ہے دنیا میں؟ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ جو میرے سامنے ہو اس کو معبود بناؤں یا جس کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں اس کو میں معبود بناؤں؟ آپ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، ہم نے آج تک اللہ دیکھا نہیں، یہ خیال ہے جیسے خواب لوگ دیکھتے ہیں۔ باقی ہمارا سرکار صاحب، آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، یہاں پر یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جو انہوں نے ان کا جو بڑا ہوتا ہے، نام تو نہیں لیتا، انہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو معبود بنائے، اس کو پوجتے وہ کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جو ہمارا معبود سامنے کھڑا یہ بہتر ہے یا جس کو ہم دیکھ نہیں رہے وہ بہتر ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پاک بہتر ہے یا پلیت بہتر ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پاک بہتر ہے یا پلیت اور نجس یہ بہتر ہے؟ کہنے لگے پاک بہتر ہے۔ فرمایا آسمان والا ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آئے گا وہ پاک ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ پلیت ہے، پلیت ہے۔ کہنے لگے مفتی نظام الدین گواہ بن جاؤ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ وہ بندہ خود میرا مرید ہے، مجھ سے بھی ملتا، کہتے مجھے اس ایک جملے نے مسلمان بنا دیا۔ میرے پاس وہ خود جامع فاروقی میں آیا جب میں جامع فاروقی میں تھا، کہنے لگے مفتی نظام الدین کے اس ایک جملے نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ آغا خانی تھا کہ ہم آغا خان کو پوچھتے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، کہنے جو ہمارے سامنے سب کچھ، اس کے پیسے بھی دیکھ رہے ہیں، پراپرٹی جائیداد بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بہتر ہے یا آپ نے اپنے طرف سے ایک خیالی خدا بنایا، اللہ بنایا جو ہمیں نظر نہیں ہے، یہ بہتر ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن یہ بتا دیں پاک بہتر ہے یا پلیت بہتر ہے؟ کہنے لگے پاک بہتر ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، ہمارا خالق پاک ہے، اور جس کو تم پوچھتے ہو وہ ٹٹی اس کے پیٹ میں رکھا ہوا، وہ گند ہی گند ہے، گند ہی گند۔ کہنے لگے مفتی نظام الدین آج کے بعد لعنت بھیجتا ہوں، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں اس کو پوجوں گا، آج کے بعد میں اسی کو پوجوں گا۔ ایک جملے سے مسلمان ہو گیا۔ اس دنیا میں کون مکمل ہے؟ ہمارے بلوچ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں غصے میں آ کر کے، کبھی کہتے ہیں کہ عشق ہوتا ہوں اللہ مزنے، سنا ہے کہ اللہ بڑا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے۔ بلوچ غریب کہتے ہیں میں عشق ہوتا ہوں اللہ مزنی ذاتی، اللہ مانا دیستا ہوں، لیکن مائی سردار ہم کم تر نیست تھے، ہمارا سردار ہے۔ تمہارا سردار مردار ہے، تمہارا سردار مردار ہے، بدبودار ہے۔ جی ہاں، عشق تو اللہ مزے ذات ہے، اللہ ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے اس کی، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے۔ سردار صاحب کو جب پیشاب آ جائے اس کو کہو 4 گھنٹے کے لیے اور روکو تو مان لیں گے کہ تو طاقتور ہے۔ جب ٹٹی آ جائے اس کو کہو روکو، خان صاحب کو بھی کہو، وڈیرا کو بھی کہو، امیر کو بھی کہو، چودھری کو بھی کہو، مولوی صاحب کو کہو تو اپنی کرامت سے روک لے، پیر صاحب کو کہہ لے کہ تو اپنی کرامت سے روک لے، روکے جی۔ ہے اللہ رزق دیتا ہے، اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے اندیشے کہ ملک میں پیداوار کم ہے۔ جی ہاں، پیداوار کم ہے، یہ ملک ریاض کی ملکیت ہے، یہ سارے زرداری کے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے۔ جو ملک کو تم لوگوں نے کس طرح لوٹا ہے، نواز شریف نے نہیں لوٹا ہے، تو نے بھی نہیں لوٹا ہے، اور میرے خالق کس طرح ان کو گھما رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اتنے بے چین ہیں، اور اس بچی کی عزت لوٹ گئی، عزت لوٹ کر کے پھر قاتلوں نے قتل کیا قصور میں، کل پرسوں والے، اور ایک وزیر کی بچی پیغام بیان دے رہی ہے کہ یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے ملک میں۔ شرم بھی کوئی چیز ہے دنیا میں، کائنات میں؟
اس کا نام کبھی سنا ہو؟ جس نے نام سنا تو تھوڑا سا پھر بھی اس کو شرم آ جاتی ہے۔ اس طرح معصوم بچیوں کی عزت لوٹ لوٹ کر کے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی وجہ سے اولاد کو کبھی قتل نہیں کرنا۔ تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ اس ہاتھ سے کماتے ہو، اس ہاتھ میں حرکت کس نے رکھی ہے؟ یہ ہاتھ کس سے مرضی پہ؟ آخر تو بوڑھا ہو کر کے پھر تیرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ جب تجھے فالج لگتا ہے تو تیرا گردن سیدھا کیوں نہیں ہوتا؟ اور جب تیرے ہاتھ شل ہوتے ہیں تو تیری مرضی ٹھیک ہو جائیں، ہاتھ تیرے کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ ہاتھ تیرے کمانے والے نہیں ہیں۔ جب تک وہ چاہے گا ان سے کماؤ گے، جب تک وہ چاہے گا ان پاؤں سے آپ چلیں گے، جب تک وہ چاہے گا ان آنکھوں سے کام لیں گے، جب تک وہ چاہے گا دماغ سے کام لیں گے، جب تک وہ چاہے گا تیرے کان کام کر دیں گے۔ جب وہ نہیں ہوگا، ان کانوں سے، ان آنکھوں سے چل کر کے تو راستہ متعین نہیں کر سکتا، ان ہاتھوں سے کمانے والا تو نہیں ہے، اس میں طاقت کسی اور کی ہے۔ آخر وہ کیا ہو گیا کہ تجھے، تو ہے کہاں؟ تو چاہتا کہ ہمیشہ میری بدماشی رہے، میری جوانی رہے، میں شباب پہ رہوں، تو جب بڈھا ہو کر کے، نابینا ہو کر کے اس طرح ہو جاتا ہے، وہ کون ہے تجھے قبر میں پہنچا دیتا ہے؟ کون چاہتا کہ میں بڈھا بن جاؤں؟ کون چاہتا کہ آنکھوں سے نابینا بن جاؤں؟ کون چاہتا کہ میں بہرا بن جاؤں؟ کون چاہتا کہ میری روح نکل جائے؟ کون چاہتا کہ مجھے لٹا کر کے تخت پر یہ کہ میرے کپڑے اتار دیں؟ کون چاہتا کہ میری بادشاہت چلی جائے؟ کون چاہتا کہ یہ سورج جا کر کے غروب ہو جائے اور تاریکی تاریکی ہو جائے، بجلی بھی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ؟ میں سورج کو کیوں نہیں روک سکتا؟ چاند کو میں کیوں نہیں روک سکتا؟ چاند کی تابانیوں کو، ان روشنیوں کو چھیننے والا کون ہے؟ وہ چاند جو آ کر کے 14ویں پہ بدماشی کرتا کہ میں مکمل ہو گیا، پھر اس کو زوال کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ وہ سورج جو صبح کو طلوع ہوتا ہے، اس کو دیکھو تو نظر جما کر کے آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن یہاں آ کر کے مستی میں آ جاتا ہے نصف النہار میں کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرے، تو اس وقت اس کو مغرب کی طرف دھکا دینے والا کون ہے؟ اس کی بدماشیوں کو روزانہ سورج کو غروب کر کے پھر واپس فریاد کرتا ہے، پھر واپس اس کو طلوع کرتا ہے، وہی چاند ہے۔ حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، جیسے کہ کھجور کی چھڑی ہوتی ہے، سورہ یاسین ہے، وہ چاند جاتے 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 ختم ہو کر کے حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی چھڑی کی طرف پہلے دنوں میں بھی ہوتا ہے اور آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر وہ رو رو کر کے کہتا ہے کہ نہیں، واپس اللہ اس کو بناتا ہے، اور بنانے کے بعد پھر 14ویں پر پہنچ کر کے پھر اس کی بدماشی، اس کمال کے بعد پھر واپس اس کو زوال میں پہنچانے والا۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھے اس لیے قرآن نے عجیب لفظ کہا، فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم پہلے ان بچوں کو رزق دیتے، بعد میں آپ کو دیتے ہیں۔ نحن نرزقہم، تو نہیں کماتا، بچے کا جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی رزق لے کر کے آتا ہے۔ الا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی یہاں سے مرے گا نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر کے جائے گا۔ میرے لقمے کبھی تیرے منہ میں نہیں جائیں گے، تیرے لقمے میرے منہ میں نہیں جائیں گے، جو اللہ نے لکھا ہے۔ رزق تو وہ دیتا ہے۔ میں ان پٹھانوں کو جانتا ہوں، ان بلوچوں کو بھی جانتا ہوں۔ وہ پٹھان بھی میں کہ اس کو کہتے ہیں انگوٹھا لگا دے یہاں، وہ ظالم بھائی ادھر دستخط 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 نہ پیجم، دستخط نہ پیجم، دستخط دے چشی، سمجھے؟ اب انگوٹھا لگا لے یہاں، انگوٹھا لگانا نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں اس کی گاڑیاں کتنی ہیں، اس کو پتہ نہیں اس کے پیٹرول پمپس کتنے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے جاگیر کتنے ہیں۔ تیری تعلیم کہاں گئی؟ کون سا تیرا وزیر مردار ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ کون سے تو تیرے تعلیم یافتہ جو دفتروں میں بیٹھ بیٹھ کر کے لوگوں کے یہ ہے کہ غلط فیصلے رشوت نہیں کھاتے؟ اس پٹھان کا رزق تو صاف رزق ہے، کہاں گئی تیری تعلیم؟ رزق تیرے ہاتھ میں ہے تو پی ایچ ڈی، میں پی ایچ ڈی ہوں، تو پی ایچ ڈی والا پھر ٹھوکر کیوں کھائے؟ پی ایچ ڈی والا اپنے گلے میں پھندا ڈال کر کے خودکشی کیوں کرتا ہے؟ شکارپور میں کیا، ملتان میں کیا، بھاولپور کے اندر کیا، کتنے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹروں نے پھندا ڈال کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ کہا پاکستان پہ لعنت بھیجتے ہیں، جہاں ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل بھی روٹی نہ ملے، نہیں چاہیے ہمیں یہ۔ انہوں نے کہا اس ڈگری پہ پیشاب کرتے ہیں۔ اور وہ پٹھان جو دستخط کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا، اور وہ بلوچ جس کے ساتھ بولو انسانیت بھی اس میں نہیں ہے، کہ جیسے چھیالتی
46 ہو جائے. جی ہاں، وہ تو کبھی سیدھا ہو کر کے بات کرتا ہی نہیں ہے. انسان نہ اس نے دیکھا ہے نہ کچھ، سر کبھی نیچے ہوگا بھی نہیں اس کا. کم عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تراہ مرزوقا. کتنے عاقل ہیں، دنیا کمانے کے طریقوں نے عاجز کر کے تھکا کر کے ان کو رکھا. وجاہل جاہل تراہ مرزوقا. کتنے جاہل آپ کو ملیں گے کہ رزق ہی رزق رزق رزق. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ. یہ وہ اللہ ہے جس نے سب کو حیران کر کے چھوڑ دیا. وسیر العالم النہریر زندگی کا. مولوی بھی کبھی زندگی بے ایمان بنتا، کافر بنتا. کہتا ہے کہ میں حافظ ہوں، میں مولوی ہوں، میں اللہ کا بھلا کرے اتنا بڑا مفتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا، اس کو کہاں سے ملتا. کبھی مولوی بھی بے ایمان بنتا. اپنے مولوی کے پاس بھی نہیں آیا. یہ تعلیم کہاں ہے؟ کتنے رزق ہیں، کتنے رزق. پھر میرے اور آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، ایف اے، بی اے، ایل ایل بی، ایم بی بی، بی بی ایس، یہ اتنے آگے آپ کے پاس. لیکن بتاؤ گدھے کے پاس کون سی ڈگری ہے، گھوڑے کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ یہ پرندوں کے ساتھ یہ چیل، یہ کوے، یہ گدھ، اتنے اتنے بڑے بڑے بڑے. اور ایک مچھلی صحابہ کہتے ہیں کہ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْأَنْبَرُ. دریا نے ہمارے لیے ایک مچھلی باہر پھینک دی. 300 آدمی 18 دن تک صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام. 300 آدمی ہم نے اس کو 18 دن تک کھایا. اس کی 2 ہڈیاں ہم نے لی، دونوں ہڈیوں کو اس طرح ہم نے جوڑ دیا، کھڑی کر دی، اور ہڈیوں کے درمیان سے اونٹ پر سوار ہو کر کے ہاتھ اوپر کرو تب بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اتنی اتنی بڑی مچھلیاں. فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا. دوسری روایت ہے فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْأَنْبَرُ، جس کو انبر کہا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا جی تھوڑا سا ہے. فرمایا مجھے بھی کھلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بھوک سے مر رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. بس اچانک دیکھا کہ دریا نے پھینکا اتنی بڑی مچھلی. 300 آدمی کہتے ہیں ایسے موٹے ہو گیا کہ واہ واہ فَبِأَيِّ ڈبلکما تُکذِّبَانِ. دبا کر کے ایسے موٹے ہو گیا کہ واہ واہ، ایسے موٹے ہو گئے کھایا. یہ مچھلیاں ان کو کون کھلاتا ہے؟ ان کو نواز شریف کھلاتا، خاقان کھلاتا، یا ہمارے حاجی زرداری صاحب کھلاتا؟ ایسے ایسے ہمیں ملے. اور پھر کیا ہے، جو بھی اپنے اس آقا کو ادھر سے مسئلہ کٹ گیا، اس کو اپنا رازق بنا کر کے اس مغرب والے کو، روس کو اللہ نے ٹکڑا ٹکڑا کر کے ذلیل کر دیا. پھر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں. آج تک مولوی بھی نہیں سمجھا، تبلیغی بھی نہیں سمجھا. تبلیغی کو سمجھنا چاہیے، ملا کو سمجھنا چاہیے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ملا کے ہاتھ میں، افغانستان والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. سپر طاقت کو خدا نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، روس کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ یہی ہے، اللہ یہی ہے کہ ہتھیار والوں کی ناک خاک میں ملا دی. اور تمہارا ابا ابھی بھی تمہیں سپورٹ کرے گا. پھر بھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کہ تبلیغی جماعتوں پر پابندی. تم بستر اٹھا نہیں سکتے. پنجاب کے اندر یونیورسٹی پہ الیاس کی جماعت پر جو کلمہ سکھاتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، ان پر تم پابندی لگاؤ. اور جو ہماری بیٹیوں کی عزتیں اس طرح لوٹے، ہماری بہنوں کی جو عزتیں اس طرح لوٹے، اور یہ کہ 600 روپے اور 1000 والے موبائل کے لیے کمپٹی پہ یہاں سے گولی رکھ کر کے ادھر سے پار کرے. تم کہاں ہو جانور کے بچے؟ کہاں رہتے ہو؟ میں کالج کے اندر خود پڑھ چکا ہوں، کالج کے میں مخالف نہیں ہوں، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. لیکن یہ جو اسی قصور کے اندر اس بچی کو جو قتل کیا گیا، اسی قصور کے اندر 10-12 اس قسم کے یہ کہ کیس آ گئے. پتہ کرو کہ یہ کیسوں میں مبتلا تبلیغی ہے یا ملا. اللہ کی قسم کالج والا ہے. بکواس کرتے ہو تم. کالج میں خود پڑھ چکا ہوں، میں کالج کے مخالف نہیں ہوں، یونیورسٹی کے مخالف نہیں. یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے. لیکن تو سروے کر لینا، جب بھی تیری باری آتی ہے نا تو کہتا ہے کہ ملا نے کیا ہے، تبلیغی نے کیا ہے. یہ جتنے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جس بچی کے کپڑے اتار کر کے اس کو اس طریقے پر گاؤں کے اندر پھیلا گئے، یہ کون ہے؟ یہ اسکول کے پڑھے ہوئے.
تو سروے کر، امت کو بتا دے، امت کو بتا دے، نبی والوں پر الزام نہ لگا، تو امت کو بتا دے کہ یہ کس مدرسے میں اس نے پڑھا ہے، راوڑ میں پڑھا ہے یا مولوی منظور کے مدرسے میں پڑھا ہے، تو بتا دے۔ اس قسم کے قتلوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کے اس قسم کے کہ جن کو آپ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم، 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 اور ہمارا مولوی بھی بغیرت بنا ہوا، وہ بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم، کالج اور یونیورسٹی کے تعلیم کو کہتا ہے اعلیٰ تعلیم۔ تو پتہ کر لینا کہ ان میں سے کتنے اس تعلیم سے عزت کہاں آئے گی؟ الف انار بے بکری پہ پنکھا تے تختی ٹے ٹوپی سے سمر جم جوتا اور خا خرکار کا بچہ۔ اس سے تو کہاں، اس سے کیا آئے گا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ، یہ ملک چلانا ہے تو اس طرح چلاؤ، اللہ اللہ زنا کرو نہیں کہہ رہا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زنا تک جو وسائل جو اسباب پہنچاتے وہ سارے زنا کے حکم میں ہے۔ قربان جاؤ محمد تیرے جوتیوں پہ، قربان جاؤ محمد تیرے جوتیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی فرماتے آنکھوں کی زنا یہ ہے اجنبی کو دیکھنا، ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ پکڑنا، پاؤں کی زنا یہ ہے کہ چلنا، کان کی زنا یہ ہے کہ اجنبیات کی بات کو سننا، دماغ کی زنا یہ ہے کہ غلط سوچنا، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ۔ اللہ اللہ اللہ، جاؤ تم تشخیص کرو یا آؤ ہم لوگ آپ کو تشخیص بتاتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ زنا، یہ بدکاریاں کیوں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں زنا کرانے والے تم ہو، کوئی تبلیغی کوئی مولوی نہیں ہے، زنا کرانے والے اللہ کے گھر میں کراؤ تم ہو، اہل اقتدار تم ہی زنا کراتے ہو۔ میرے نبی کی اس بات سن لو ذرا، میرا نبی کہتا ہے کہ اجنبی کو دیکھنا زنا ہے، تو میری ماں اور میری بہن برقع پھینک کر کے تم نے اس کو تعلیم دی ہے کہ وہ چہرہ ننگا ہو کر کے باہر کیوں نکلتی ہے؟ یہ تو تمہاری تعلیم ہے، مولوی کی نہیں ہے۔ مولوی بھی ہوگا بغیرت مولوی ہوگا کہ جو آپ کی پلیٹ چاٹ کر کے پھر وہ کہے گا کہ نہیں پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، پردہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں حدیث مشکات آپ کو سنا رہا، میرے نبی نے فرمایا ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ پکڑے، آنکھ کی زنا دیکھیں، دماغ کی زنا سوچیں، زبان غلط استعمال ہو، پاؤں غلط استعمال ہو۔ کیوں میری بہن کیوں باہر نکلتی ہے؟ برقع کس نے پھینکا اس کا؟ میری بہنوں سے برقع کس نے چھینا؟ اور تم نے محمد کو بدنام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغیوں کو بدنام کیا کہ یہ پردے کی ترغیب دے رہے اور عورتوں کے حقوق انہوں نے غصب کیے۔ تو نے میری بہن کی عزت کو لے جا کر کے خاک میں ملایا۔ صحابی نے کہا کہ میں زنا سے باز نہیں آ سکتا، واہ میرے پیارے محمد، واہ قربان جاؤ، میں زنا سے باز نہیں آ سکتا، کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آپ کی بہن کے بارے میں کوئی غلط سوچے، بیٹی کے بارے میں غلط سوچے، اس کو برداشت کرو گے؟ اسلام اور ایمان نہ ہو پھر بھی غیرت ہے، اس کو برداشت کریں گے؟ کہنے لگے قطعاً برداشت، جان تو دوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا میری بیٹی اور بہن کے بارے میں۔ فرمایا کہ جب تو غیرت مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو دوسروں کو بے غیرت کیسے آپ نے سمجھا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی گواہ بن جاؤ، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا۔ مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا، مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ غیرت مند اللہ ہے، میرا نبی ایسے ٹیک لگائے ہوتا ہے ایسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد نے آ کر کے کہا کہ کیا اگر بدکاری کرتے ہوئے بیوی کو دیکھے 4 گواہ لائیں؟ اب مولوی پر اعتراض کر رہے 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی باہر نہ نکلے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، زنا ہوگا بھی نہیں۔ جب اس کو دکھاتا میں خود ہوں لوگوں کو اور کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں، نکل جا، بازار کے کاروباروں کے ہاتھ میں، جہازوں کے ہاتھ میں، مارکیٹیں انہی کے ہاتھ میں، کالج میں بھی وہی مرد اور عورت بیٹھ کر کے، پھر یہ سارے زنا ہے۔ چھوٹے زنا سب کی اجازت تم نے دی ہے تو بڑا زنا ہو ہی جائے گا۔ زنا میں آدمی پہلے آنکھیں دیکھتی ہے، پھر دماغ سوچتا ہے، دل سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے، پھر پاؤں کو حکم دیتے چل، پھر پاؤں چلتا ہے، پاؤں سے چلا جاتا ہے، پھر ہاتھوں کو حکم دیتے اس کو اشارہ کرے پکڑ لے، پھر وہ پکڑتے ہیں۔
یہ آنکھوں کو دیکھنے کا موقع کس نے دیا؟ یہ آپ نے دیا، آپ کے کالج کے تعلیم نے دیا، یہ تبلیغی نے کبھی نہیں دی، یہ ملا نے کبھی نہیں دی، یہ سارے زنا ہے۔ اور زنا جب ہو پھر اس ملک کے اندر پھر یہ کہ آپ چاہیں کہ ترقی آ جائے اور اس ملک میں لوگ چین سے بیٹھیں گے۔ اللہ چیف جسٹس کو جزائے خیر دے، اس نے کہا کہ جی قاتلوں کو اور مجرمین کو زمین کے تہ سے نکالا جائے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ میری ایک بیٹی کی عزت نہیں لوٹی ہے، اس قسم کے لاکھوں میں ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹتی ہے۔ چیف صاحب بہت دیر سے آپ کو ہوش آ گیا۔ ہمیں صدمہ ہے بالکل، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ نوٹس لیں تو لے لیں، یہ لی قربان جاؤں، آپ نے اچھا فیصلہ کر دیا، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مفتی نظام الدین کے قاتلوں کو تہ سے زمین کے نیچے سے نکالا جائے، حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث کے قاتلوں کو زمین کے تہ سے نکالا جائے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ مولانا عنایت اللہ شہید بخاری پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، اس کے شہیدوں کو، اس کے قاتلوں کو نکالا جائے۔ ہزاروں علماء کو سن لو، میں حدیث صاحب کو سنا رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی عالم کو قتل کرتا ہے تو اللہ اتنے غصے میں آتا ہے کہ 30,000 اللہ اس علاقے کے لوگوں میں سے موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ ایک عالم، اور اللہ کے رجسٹر میں درج شدہ ہے، درج ہے، یہ ملک کا رزدار ہے، ہر مولوی کے لیے 30,000، ہر مولوی کے لیے 30,000 لاکھوں تمہارے قتل ہوں گے، گاجر مولی کی طرح کٹیں گے، ورنہ توبہ کرو، آؤ محمدیوں کے پاؤں میں پڑ جاؤ۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ہمیں صدمہ ہے بالکل ان باتوں کا، لیکن باتیں وہی ہوں گے جو میں نے عرض کیا کہ اصول اور قواعد جو آپ کو بتا دیا کہ زنا کے مبادیات کو بھی استعمال نہ کریں۔ مبادیات، بہن سے آپ نے برقع چھین لیا، مارکیٹوں میں آپ نے اجازت دے دی، جہازوں میں ان کو اجازت دے دی، ڈرائیونگ کی ان کو اجازت دے دی، یہ کیا تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ یہ تو چیزیں ہوں گے۔ اللہ ہمارا حامی ہو، اللہ ہمارا ناصر ہو، خدا ہم سب کو محمدی بنا دے، خدا ہم سب کو محمد کی جوتیوں میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔